بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما فاهما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تمجیدات اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسطے ہے جو اللہ شروع تو اکیلا اور ہمیشہ ہمیشہ اوہ ہی ذات بقا رہن والی ایک گھڑی ساتھ ٹائم ایسا آن والا ہے کہ ہر چیز مٹ جائے گی تباہ ہو جائے گی ریت دے ذریاں دی طرح ذریاں دے اندر بکھر جائے گی لیکن اس وقت بھی اگر کوئی باقی رہن والی ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دی ذات حضرات اللہ دی بڑی ہی مختصر حمد ثنا تعریف تمہید تمجید کبریائی توبات درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اتسا احباب دے دلان دی دڑکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے ہون حضرات سورہ بنی اسرائیل دے اندروں ایک مختصر آیت سا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی
آیت بڑی مختصر ہے لیکن جامع بہت. اس چھوٹی جی آیت دے اندر اللہ مالک العلام نے نا مینو اور تسا احباب نو جڑی نصیحتاں فرمائیاں نے، جڑے واسطے خطاب قرآن نے اس آیت دے اندر فرمایا ہے، رب محمد دی قسم ہے اگر اے تین کام اے تین چیزاں اپنا لیاں جان، اے تین چیزاں درست طریقے دے نال گزار لیاں جان، تو کوئی شک نہیں میری اور تہاڈی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. آئیے اللہ مالک العلام دے پیغام نو سماعت فرمائیے. اللہ وحدہ لا شریک دی ذات او تین کام او تین نعمتاں کیڑیاں نے جنہاں نو اللہ رب العالمین جتلا رہنے دس رہنے. اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہے ہے. آؤ توجہ فرمانا. اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے کلام دے اندر اعلان فرما دیتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر انہاں تین گلاں دا تذکرہ فرما رہے نے، انہاں تین نعمتاں دا تذکرہ فرما رہے نے. نمبر ایک او نعمت ہے جنوں اسیں اکھ بولنے آ. نمبر دو جنوں کان بولنے آ. نمبر تین جڑا دڑکدا ہویا دلے یار سیکنڈ دے اندر ہزاراں دفعہ دڑک جاندا ہے. اللہ اکبر. اگر اے دل کام چھڑ دے وے انسان کسے کام دا نہیں. اگر آنکھ دیکھنا چھڑ دے وے انسان تاویں یار بالکل انج کہہ لو معذور بن کے گھر جوگا رہ گیا ہے. اگر کان دی سماعت ختم ہو جائے تو تادوی یار انسان بے بس سے کسے کم دا نہیں رہ گیا. آونا اے تین او عظیم نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے، جیڑیاں نعمتاں میں اور تساں احباب نے یار اللہ کولو منگیاں نہیں، اللہ کولو سوال نہیں کیتا، اللہ دے سامنے اپنے ہتھانوں نہیں اٹھایا، لیکن اللہ نے اے تین نعمتاں بغیر منگن تو عطا فرما چھڑیاں نے. اے احسان فرما چھڑیا ہے یار. اسے واسطے پھرنا انہاں تین نعمتاں دا ذرا حساب بھی سخت ہے. انہاں تین نعمتاں دے بارے چ جڑے اللہ نے کل قیامت دے دن جدوں میزان قائم ہو جانا ہے، عدل والا یار ترازو قائم ہو جانا ہے، اس ویلے انہاں تین کماں دا اللہ نے حساب بھی، انہاں تین نعمتاں دا حساب بھی اللہ نے لینا ہے تے بڑا سخت ترین حساب لینا ہے. آؤ نا پھر کیوں نہیں انہاں تین نعمتاں دی حفاظت کر لئیے. اللہ جی اے تین نعمتاں عطا فرمائیاں نے کان
کاندے واسطے عطا فرمائیاں نے آؤ نا یار کھائی والیو انہاں تین نعمتاں نو ذرا سمجھ کے لے جایا جے وقت دی نزاکت دے نال تین نعمتاں بیان نہیں ہون گیاں لیکن انہاں تین نعمتاں چوں ایک نعمت دا تذکرہ کرنا چاہنا باقی دو نعمتاں انشاءاللہ آئندہ آن والے جمعہ چ بیان کرا گا آؤ پہلی نعمت نو توجہ نال سماعت فرما کے لے جایا جے پہلی نعمت جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے کن عطا کیتا ہے کن عطا کیتا ہے اور رب العالمین دے قرآن نو سماعت فرما کے لے جایا جے اللہ دے قرآن نے انہاں نعمتاں دا تذکرہ اس انداز بھی فرمایا ہے جی رب ذوالجلال والاکرام کی اعلان تے کی پیغام ہے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون اللہ وحدہ لا شریک 29واں پارہ ہے سورۃ الملک سورہ ملک تے تذکرہ فرما دیتا ہے اور کھائی والیا اعلان فرما دیتا ہے قل هو الذی انشأکم اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزرا انہوں دس دیو اعلان فرما دیو پیغام پہنچا دیو جی جی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی پیغام کی اعلان کی آرڈر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمان دینے جنہوں اللہ رب العالمین نے اے نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے اے تین نعمتاں بخش دیتیاں نے نمبر 1 کان نمبر 2 ابصار اکھاں والفؤاد تے اللہ نے جڑا دل عطا فرما چھڑے ہے اللہ پاک فرمان دینے اے تین نعمتاں حاصل کرن دے باوجود بڑے کم لوگ نے جڑا میں اللہ دا تذکرہ کر دینے بڑے کم تے تھوڑے لوگ نے جڑے میرے اللہ دی عبادت کر دینے بڑے تھوڑے لوگ نے جڑا میں اللہ دا شکریہ ادا کر دینے بڑے تھوڑے تے قلیل لوگ نے جڑے میں اللہ دے سامنے اپنے سرنو سجدے دی حالت دے اندر رکھ دینے بڑے تھوڑے لوگ نے جنہوں میں ان سمع سماعت عطا کیتی ہے کن عطا کیتے نے انہاں کناں دے نال میرے کلام اللہ نو سن دینے بڑے کم لوگ نے جڑے ایک کناں دی سماعت نال یار جائز فائدہ اٹھان دینے حدیث مصطفیٰ سن دینے قلیلا ما تذکرون بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے میں اللہ دے سامنے آ جان دینے میں اللہ دا شکر ادا کر دینے اے تین نعمتاں پا لین تو بعد انہاں نعمتاں نو نعمتاں سمجھ دینے تے آؤ نا یار ذرا توجہ فرمایا جے اللہ نے اے انسان نو نعمتاں عطا کیتیاں نے کان عطا کیتا ہے کان دے واسطے عطا کیتا ہے گانے سن لی عطا نہیں جے کیتا کھائی والے ہو اللہ نے کن عطا کیتا ہے یار گالی گلوچ سنن واسطے عطا نہیں کیتا اللہ نے کن عطا کیتا ہے جسوسی کرن واسطے عطا نہیں کیتا اللہ نے کن عطا کیتا ہے کہ یار کسے دی غیبت سنن واسطے عطا نہیں جے کیتا اور نہ میں انہاں در رد بھی کر جاواں اور اے باتاں سمجھا جاواں زندگی
دا علم نہیں کس موڑ تے یار مک جائے لیکن انہاں گلاں نو اپنے پلے بن کے لے جائیں اگر چاہنا ہے تیری زندگی امن والی بن جائے اگر چاہنا ہے تیری زندگی اطمینان تے سکون والی بن جائے پھر اللہ دی قسم انہاں اج دے جمعے نو اپنی زندگی دا معمول بنا لویں آ جانا اللہ جی کان کان دے واسطے عطا فرمائے نے اللہ جی انہاں کنا تو کی فائدہ اٹھان دے اللہ دا قرآن بولے ہے آقا علیہ السلام دا فرمان بولے ہے آزرا نوٹ کردہ جامعی حدیث مصطفیٰ بیان کر لگا اور حدیث البخاری دیو اور صحیح البخاری دی حدیث دا نمبر بھی اپنے دل و دماغ دی تختی تے لکھ کے لے جامی منقش کر کے لے جامی آقا علیہ السلام نے صحیح البخاری جو فرما چھڑے ہے حدیث دا نمبر 5024 حدیث دا نمبر 5024 تے آقا فرمان دینے ما آزین اللہ لشیئم ما آزین لنبیین ما آزین لنبیین حسن الصوت بالقرآن یجہر بھی اللہ پاک کان عطا کیتے نے کان دے لئی عطا کیتے نے احادیث دے معنی تے مفہوم نو ذرا سمجھ لویں اللہ پاک دے پیارے محبوب نے سمجھا دیتا ہے ما آزین اللہ اے جڑے کان نے نا اللہ نے جڑی سماعت عطا کیتی ہے اس کر کے عطا کیتی ہے لشیئم ما آزین لنبی اللہ پاک جڑے نے نا عرش بری تے بیٹھ کے الرحمن تے مستوی ہو کے اور رحمان عرش تے مستوی ہو کے نا اینج کر کے اپنے کنہ نو توجہ دے رہے ہیں کس گالتے دے رہے ہیں کس گل دیون نے توجہ ہے اللہ فرمان دینے لحسن الصوت بالقرآن یجہر بھی جدو میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مٹھڑی جی آواز نال سونی جی آواز نال خوبصورت آواز نال قرآن پڑھ دینے تے میں اللہ اپنے گنہ دی توجہ اس ذکر وننے جڑا ذکر میرا محبوب محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن وننے میں اللہ بھی توجہ دینا اپنے کنانو اپنی سماعت نو محمد دی آواز دی طرف لا دینا اپنے کھولو نے کیا صحیح بخاری دی روایت ہے حدیث دا نمبر 5024 ہے کہ اللہ اپنے کان لا رہنے محبوب دی آواز مننے قرآن سنن لئی تے یار اس حدیث تو پتا چلے ہے اللہ نے کن عطا کیتے نے سماعت عطا کیتی ہے اس سماعت دنال انہ کنہ دنال فیدہ اٹھانے اللہ دا قرآن سننے اللہ دا قرآن سننے اللہ دا ذکر سننے آؤ اگے چلیے میں نو یاد آیا میرے تیرے محبوب پیارے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے تشریف فرمانے منبر تے تشریف فرمانے ایک بڑے پیارے صحابی رسول جنہ دا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا منبر تے تشریف فرمانے میں عبداللہ نو آقا مخاطب ہوئے نے تے عبداللہ کی حکم ہے تیرے لئی عبداللہ نو آمنہ تے لال کہہ رہے نے او عبداللہ آج قرآن تو پڑھتے سونا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آقا کہہ رہے ہیں عبداللہ نو کہ قرآن عبداللہ تسی پڑھو سونا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آقا جی سونے محبوب جی اے قرآن توڑے تے نازل ہوئے ہے توڑے تو زیادہ کون جان سکتا ہے کون پہچان سکتا ہے کہ سونیا کیویں عبداللہ توڑے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کرے بات مختصر کر جاواں بالآخر آقا علیہ السلام دے حکم نو مندیاں ہویا تابعداری تے فرما برداری کردیاں ہویا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے سر بخاری دی حدیث ہے حدیث نمبر 5050 صحیح بخاری چل لکھے ہے سورہ نساء پڑھی جا رہے ہے عبداللہ سورہ نساء پڑھی جا رہے ہے تے جگہ دے پیر آمنہ دلال سندے جا رہے ہیں پڑھ دیاں جدو عبداللہ بن مسعود قرآن دے اس مقام تے پہنچے نے نا قرآن دی اس آیت تے پہنچے نے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ من كل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا جدو قرآن دا اے مقام پڑھے ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے حسبک الآن حسبک الآن عبداللہ رک جا ٹھہر جا تے عبداللہ فرماندے نے میں رکیاں ٹھہریاں کی دیکھے ہے آمنہ دلال دے چہرہ مبارک تے اپنی نگاہ دوڑائے ہے تے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی جا رہے تے عبداللہ رک گئے نے ٹھہر گئے نے یار اصل بیان کرنا مقصد میرا اے کہ اللہ نے کن عطا کیتے نے اپنا قرآن سن لئی اللہ نے کن عطا کیتے نے آمنہ دا فرمان سن لئی چغلیاں تے خیبتہ لئی نہیں عطا کیتے ایک کن اللہ وحدہ لا شریک نے گانے گالی گلوچ اور جھوٹ والی بکواسات سنو واسطے عطا نہیں فرمائے ایک کان عطا فرمائے نے اپنا قرآن سن واسطے کہ اللہ دا قرآن سنو اس کان دے نال انہا سماعت دے نال حدیث مصطفیٰ سنو اور اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لے کے آؤ آئیے ذرا اگے چلیے آقا علیہ السلام دے اور فرامین نو بھی نوٹ فرماؤ ویسے قرآن دے سماعت دے لحاظ نال تسی بڑی مشہور حدیث بھی سنی ہوئے گی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی اے بھی حدیث بخاری و مسلم دے اندر موجود ہے مختصر اشارتاً بات کر جاما ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسید بن حزیر قرآن دے تلاوت رات دے طریقیاں چو کر رہنے کردیاں کی دیکھے آسمان تو بجلی طرح ٹکڑے آپ بدل جڑے نے زمین دی طرف آ رہے نے بڑے چمک دے دمک دے ہوئے نے بڑے چمک دے دمک دے نے فرمان دینے میں قرآن دی تلاوت روک دیتی ہے کیونکہ قریبی کوڑا بجیا سی
تے گھوڑے نے نچنا پڑکنا شروع کر دیتا ہے انہاں بدلہ نو ویکھ کے ڈر گیا یعنی کہ انج کہہ لو سمجھن واسطے تے گولی یحییٰ بیٹا اسید بن حزیر دا سی اس وجہ تو ڈر گئے خطرے چ پیدا ہو گئے کہ پتہ نہیں ایک گھوڑا جڑا ہے کہ میرے بچے انہوں نہ کچل دے وے یعنی آسمان دے فرشتے زمین تے آ رہے سن اللہ دا قرآن سننے واسطے آ رہے سن اے واقعہ آقا علیہ السلام نو صبح دے ٹائم تے فجر دی نماز تو بعد جدو حسین بن حزیر نے دسیا تے آمنہ دلال نے فرمایا کہ آسمان تو او فرشتے زمین تے آ رہے سن اوے حسین اگر تو قرآن دیاں تلاوتاں جاری رکھ دا لوگ اینا اپنی اکھاں دے نال انہاں فرشتیاں نو دن چڑھ دیا ویکھ لیندے اتنی اہمیت ہے قرآن دی بہرحال اے اللہ نے کن عطا کیتے نے قرآن سن لی عطا کیتے نے اللہ نے ایک کن عطا کیتے نے آقا علیہ السلام دا فرمان سن لی عطا کیتے نے آؤ نظرہ اگے چلیے آقا علیہ السلام دے فرامین نوٹ فرمان دے جایا جے آؤ ایک کن حدیث مصطفیٰ سن لی عطا کیتے نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں آؤ حدیث دے اندروں حوالہ نوٹ فرمائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابن ماجہ دی روایت ہے ابن ماجہ دی حدیث دا نمبر 232 حدیث دا نمبر 232 ابن ماجہ دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمعا مقالتی فوآہا وَأَدَّاهَا آقا فرمان دینے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص دے اس بندے اس آدمی اس انسان دے چہرے نو ترو تازہ رکھے جیڑا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نو سن دے سن کے یاد کر دے یاد کر کے اگے لوگاں تک پہچان دے اللہ ان دے چہرے نو ترو تازہ رکھے ابن ماجہ دی حدیث نمبر 232 سبحان اللہ تو آؤ پھر اللہ نے جدو کن عطا کیتے نے حدیث سن لی کیوں نہیں سن دے قرآن سن لی کیوں نہیں سن دے یارو قرآن اور حدیث سنیا کرو ایک کان دین دا اللہ دا مقصد ہے انہاں دے بارے پوچھنا ہے کہ میرے بندے تینو کان عطا کیتے سی سماعت لی بغیر ایک بالکل بریک جے پڑھتے والے بغیر تیرے منگن تو انہاں کنانا کی سندہ رہے ہیں اللہ کی دسو گے گانے ڈرامے دنیا دیاں غیبتاں چغلیاں آپس میں اندر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد نا میرے برادر آجا اللہ نے بڑا ٹائم بڑی مولت عظیم عطا کیتی ہو ایس دنیا کے اندر اپنی زندگی نو بہتر بنا لے انہا کرنا تو نجائز فائدہ نہ اٹھا جائز فائدہ اٹھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے دو کان نے نا اللہ نے عطا کیتے نے واز و نصیحت سن واسطے عطا کیتے نے ابو داؤد دی حدیث ہے حدیث نمبر 3855 3855 ابو داؤد دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے الذین اے لوگو اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ حدیث سن دینا نا جس لئے حدیث اونا نو نہیں پتا کہ دنیا دیا کی گلہ ہو رہی ہے کس انداز سن دینے اللہ اتھے مسال دیتی اس حدیث دے اندر اونا دی کفیت اونا دا انداز صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ہونا چاہیے تے صحابہ دا انداز صحابہ دی
دی کفیت کی سی؟ ابن ماجہ اور ابو داؤد اس بات دی گواہی دے رہی ہے کہ جس ویلے آقا علیہ السلام کوئی حدیث بیان کر دینا گویا کہ صحابہ دی کفیت ہوندی سی جڑی جگہ تے بیٹھے نے اوتھے جمع ہوئے نے تے جے اسی ہل گئے اندے جی میں ساڑھے کندیاں تے ساڑھے سیران تے پرندے نے اگر حرکت کیتی تے اے پرندے اڑ جان گے ساڑھی حالت حدیث بیان ہو رہی ہوئے سجو پاسو سننے تے کھپے پاسو چال فارغ کی خیال ہے نا میرے برادر انہوں سن کے اندے تے عمل کرنا ہے حدیث نو سن کے انہوں سمجھنا ہے حدیث دا مذاق نہیں بنانا قرآن دی آیات دا مذاق نہیں بنانا انہاں تے عمل کرنا ہے آؤ میں دسا گا انشاءاللہ آج دے ہی جمعے دے اندر کے مذاق کنج اسی بنامنے حدیث اور قرآن دا اور نوٹ فرمان دے جایا جے اللہ دے قرآن نے بھی نقشہ کھچی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ نے اپنے قرآن جبھی اعلان فرما دیتا ہے کہ لوگوں جڑو کوئی گل کیتی جائے قرآن و حدیث دی جدو کوئی گل کیتی جائے تو انہوں بڑی توجہ نال سننا ہے بڑے غور نال سننا ہے بڑی فکر تے ہوش نال سننا ہے تے سنن تو بعد جڑی گل چنگی لگے چنگی تو مراد جڑی گل قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے اس گل تے عمل کر لینا ہے اس بات نو من لینا ہے ان دی اتباع کر لینی ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ دا قرآن بھی آگاہ کر رہی ہے حدیث مصطفیٰ بھی آگاہ کر رہی ہے۔ آؤ ذرا اگے چلیے وقت دی قلت دے نال آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے کان سماعت لی دیتے نے تے انہاں کناں نال اللہ دا ذکر سننا ہے تے جڑا بندہ اللہ دا ذکر سندا ہے آقا علیہ السلام کل قیامت دے دن اندیاں شفاعتاں کرن گے۔ آؤ میں ایک حدیث تو استدلال کر جاما آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو مؤذن اللہ اکبر کہندہ اذان دیاں صداواں نو بلند کردہ تے توڑے کان تک آواز پہنچ دیئے تسی بڑی توجہ دے اذان سنیے بڑے غور تے فکر دے نال اذان نو سنیے اذان سنن تو بعد پھر اذان دا جواب دیتا ہے اذان دا جواب دے کے اے دعا بھی پڑھی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اینی کو جنہیں دعا پڑھی ہے نا حدیث کے اندر الفاظ نے سہیح بخاری حدیث آدھے نمبر بھی نوٹ کر لو سہیح بخاری دا حدیث نمبر ہے 614 اور ابو داؤد دی حدیث دا نمبر ہے 529 صرف کتھوں تک دعا جی انہاں دو حدیث کے اندر آئیے الحمدللہ پوری توجہ نال پڑھ کے پھر سنا رہے ہیں۔ الذی وعدتہ انکا لا تخلف المیعاد علی لفظ ایتھے کوئی نہیں اس حدیث نہ بخاری دی روایت نہ ابو داؤد کی روایت انکا لا تخلف المیعاد والے لفظ کوئی نہیں۔ الذی وعدتہ
لاسٹ ایتھے مکمل دعا ہو گئی ہے. آقا نے فرمایا جڑا بندہ اے دعا پڑھ دینا کل قیامت دا دن ہوئے گا اوندیاں میں محمد سفارشاں کرا گا او میں محمد دی شفاعت دا مستحق ہے. اللہ تو اس تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا اے دعا پڑھ کے پھر الفاظ کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد محمد رسولا وبالاسلام دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو داؤد دی حدیث سے جامعہ ترمذی چ موجود ہے. جامعہ ترمذی دا حدیث دا نمبر 210 ہے. ابو داؤد دی حدیث دا نمبر 505 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اے دعا پڑھدا غفر لہ ذنب اللہ اندے صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے. اللہ اندے صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے معاف کر دیندے نے. میں قربان جاواں سبحان اللہ آؤ نظرہ توجہ فرماندے جایا جے نوٹ کر دے جایا جے نا اللہ وحدہ لا شریک دیاں حدیث مصطفیٰ نو نوٹ کر کے لے جایا جے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک کان اللہ نے کان لی دیتے نے اپنا ذکر و اذکار سن لی قرآن دی تلاوت سن لی حدیث مصطفیٰ سن واسطے تے آونا ایک اور مقام نوٹ فرما لو. آمنہ دلال جگہ دے پیر نے فرمایا جدو مرغ دی آواز سنو او دو اللہ دے کولو اللہ دا فضل تراش کریا کرو. اللہم انی اسألوکا اللہم انی اسألوکا من فضلک. اے دعا پڑھیا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو یعنی کننا نال جدو سننا ہے تے کوئی اگو چنگی گل بولنی ہے چنگا بول سننا ہے تے چنگا ہی جواب دینا ہے. اللہ اکبر اللہ آؤنا نوٹ فرمان دے جایا جے توجہ فرمان دے جایا جے ابھی سوچیں کیمرے آخری باتاں چند باتاں توجہ نال سماعت فرمانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے انہاں کناں نال بریاں باتاں نہیں سننیاں انہاں کناں نال میوزک نہیں سننا انہاں کناں نال گانے نہیں سننے انہاں کناں نال گندیاں فلماں دیاں آوازاں نہیں سننیاں گندے لوگاں دیاں آوازاں نہیں سننیاں. آؤنا حدیث نو نوٹ فرما کے لے جانا اللہ دے قرآن نو نوٹ فرما کے لے جانا. اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے نے وَمِنَ الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورہ لقمان تے اللہ فرما رہے نے بعض لوگ کھیل تماشے دا سامان یعنی گندے آلات میوزک موسیقی گانے سن دینے انہاں کناں دے نال اور خرید کے سن دینے انہاں دیکھ دینے. اللہ فرما رہے نے نانا ایسا کام نہیں کرنا ایک گمراہ لوگاں دا کام میں اے جہالت والے لوگاں دا کام میں اور ایتا جہالت دی وجہ تو ہویا کردہ ہے گمراہی دی وجہ تو ہویا کردہ ہے تے اے قرآن اور حدیث دا مذاق ہے اے قرآن اور حدیث دا مذاق ہے. گانے سننا گندے ڈرامے دیکھ دے ہو نا فلمہ دیکھ دے ہو اے قرآن اور حدیث دا مذاق ہے. آئیے توجہ فرمائیے مذاق کیوں
اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرما لو، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جدوں اونا لوگاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے تے او تکبر دے نال اون دے تو منہ پھیر لیندے نے، چہرے پھیر لیندے نے، یعنی قرآن سنیا اون دے تے عمل کو نہیں کیتا، حدیث سنی اون دے تے عمل کو نہیں کیتا، یا اکائی جواب دے دیتا ہے یا اکائی جناب والیا اٹھ کے چلے گئے نے، دین واسطے وقت کو نہیں، ٹائم کو نہیں، اسلام لی ٹائم تے وقت کوئی نہیں، لیکن جدوں او لوگ منہ پھیر لیندے نے نا قرآن اور حدیث انہاں سن کے اپنے چہریاں نو پھیر دینے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے میں نہیں جے کہندا، اللہ دا قرآن کہندا ہے میں نہیں جے کہندا کھائی والے ہو، اونا دے آدوں میں کان ڈٹ گئے نے اس کام تے لگ گئے نے، یعنی نہ قرآن سننا ہے نہ حدیث سننی ہے، سننا ہے تے گانا سننا ہے، سننا ہے تے موسیقی سننی ہے، سننے نے تے گندے ڈرامے تے فلمہ سننیاں نے، اے دوویں کان اونا دے ڈٹ گئے نے اس کام تے، حدیث دا بھی انکار، قرآن دا بھی انکار، اور انہاں واسطے اللہ نے بڑا دردناک تے بڑا سخت ترین عذاب رکھے ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تے اسے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کتاب الشعراء دی حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے، حدیث دا نمبر 5895 خذ الشیطان او امسک الشیطان، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا شیطان نو پکڑو اندہ منہ، شیطان نو پکڑو تے اندہ منہ بند کر دیو، اندہ منہ بند کر دیو۔ اللہ اللہ منو یاد آیا آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا ہے ایسے حدیث دے اندر ہی آقا علیہ السلام نے اگے تشریف فرما چھڑی ہے کہ لوگو اللہ دی قسمیں جنہ لوگاں دے پیٹ دے اندر خون تے پیپ ہوئے، یعنی گندی غلاظت دے نال جنہ دے پیٹ پر چکے ہونے اس دنیا دیتے، او لوگ بھی گانے سنوا لینا لو، میوزک سنوا لینا لو بہتر نے، اور اوندے تو اے پیپ دنیا دا گند پیٹ دے اندر رہنا بہتر ہے۔ تاج اٹھاؤ ہاں، جیڑے مرضی جوان اٹھا لو، باپ بڑے فخر رل کہے گا حاجی صاحب جی اے نا فلانا فلانا جڑا گلوکار نا اندھی نکل آ بڑی واہ اسنا پتر پھوڑا رہے گا، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، ایسی لعنت تو محفوظ فرما لے۔ فخر کریا کر اپنی اولاد دے قرآن پڑھن دے، فخر کریا کر، فخر کریا کر اپنی اولاد دے حدیث دے مصطفیٰ بیان کرتے کریا کر۔ آ جاؤ انہا کنہ دا صحیح استعمال کر لو، اے کن اے سماعت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنا قرآن و حدیث سن لی عطا فرمایا ہے۔ آخری باتاں اور میرا سلام بالکل انشاءاللہ الرحمن، ویسے بیان تو بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات بالکل کلوز کر کے اپنا سلام کہوں۔ کنہ نال جسوسی نہیں کرنی، کنہ نال کسے دے لوک لوک کے باتاں نہیں سننیاں،
آجو قرآن دی آیت سنو اور اندہ مختصر جا ترجمہ اور اندہ نقصان سنو. اللہ دے قرآن اور آقا علیہ السلام دے فرامین بخاری دے حدیث دا نمبر 7042 جامعہ ترمذی دی روایت دا نمبر 1751 ابن ماجہ دی روایت آؤ نوٹ فرما لو. آمنہ دلال نے فرمایا من استمع الى حدیث قوم وهم لہو کارہو سب فی اذنیہ الاناک یوم القیامہ. نمبر 1 جیڑا بندہ انہاں کناں دے نال گانے سندا ہے, انہاں کناں دے نال اپنے بھائی دے عیب سندا ہے, انہاں کناں دے نال گویے سندا ہے, انہاں کناں دے نال غیبتاں سندا ہے. نمبر 2 اور نمبر 3 ہر سنی سنائی گل تے عمل بھی کر لیندا ہے. میں کو حدیث دے زمرے چ اپنی بات مختصر کر رہا اور ہر سنی سنائی گل تے عمل کر لیندا ہے بغیر تحقیق تو اگے پہنچا دیندا ہے. آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگاں دے کناں دے اندر سیسا پنگال کے پایا جائے گا, کناں چ سیسا پنگال کے پایا جائے گا. اس واسطے قرآن نے بھی کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ دے حضور دعا گو ہاں بہت زیادہ وقت ہو چکیا. اللہ پاک جو میں سنایا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سارے ہمیں ان دیتے عمل کندی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اندہ آن جو میں تفصیل دے نال صرف آنکھ دا تذکرہ کرا گا. آنکھ نال کی ویکھنا ہے تے کی نہیں ویکھنا, یہ آنکھ نو کتے استعمال کرنا ہے تے کتے نہیں استعمال کرنا. انشاءاللہ الرحمن کے واسطے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.